کراچی کی وہ شام کسی خواب کی طرح تھی۔ ہلکی بارش، ہوا میں نمی اور شہر کی روشنیوں میں چھپی ہوئی چمک، سب کچھ دلکش لگ رہا تھا۔ ایان اپنے دوست کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی کے بال گیلی ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک نرمی بھری مسکراہٹ تھی۔ ایان کا دل اچانک دھڑکنے لگا۔ ہیلو، کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ ایان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، ہاں بالکل۔ اسی لمحے دونوں کی آنکھیں ملیں اور ایان کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں۔ بعد میں وہ دونوں چھوٹے چھوٹے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کتابوں کی پسند، کافی کے ذائقے اور شہر کی خوبصورتی۔ اس پہلی ملاقات نے ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ اگلے دنوں میں ایان اور صبا اکثر ملاقاتیں کرنے لگے، کبھی یونیورسٹی کے باغ میں، کبھی کافی شاپ اور کبھی لائبریری میں۔ ایان اپنی شرارتوں سے صبا کو ہنسا دیتا اور صبا کی سادگی اور مٹھاس ایان کے دل کو چھو جاتی۔ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف رہتے اور ہر ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو مزید قریب محسوس کرتے۔ ایک دن ایان نے کہا، صبا تم واقعی خاص ہو، میں نے کبھی کسی کو اس طرح محسوس نہیں کیا۔ صبا ہلکی سی شرماتے ہوئے بولی، مجھے بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ یہ لمحے چھوٹے چھوٹے مگر دل کو چھو لینے والے ان کے رشتہ دار کی بنیاد بن گئے۔ یونیورسٹی کے سالانہ تقریب کا دن آیا۔ باغ کے کنارے ہلکی ہوا اور چاندنی کے نیچے ایان نے صبا کا ہاتھ پکڑا۔ صبا، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صبا کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں ایان۔ ہوا میں خوشبو، چاندنی کی روشنی اور دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے میں مل گئیں۔ یہ لمحہ واقعی رک جانے جیسا تھا، لیکن زندگی آسان نہیں تھی۔ ایان کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی اور کیریئر پر توجہ دے، جبکہ صبا کے والدین چاہتے تھے کہ وہ جلد شادی کر لے۔ کچھ دنوں بعد ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ نے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ ایان نے کہا، صبا میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ ٹوٹے، مگر ہمیں سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ صبا نے آہستہ سے جواب دیا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ایان، ہم سب مشکلات کا سامنا کریں گے۔ یہ دونوں کے لیے ایک سبق تھا کہ محبت میں صبر، اعتماد اور سمجھداری بہت ضروری ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایان نے صبا کے والدین سے ملاقات کی۔ ابتدا میں مزاحمت ہوئی مگر ایان کی سنجیدگی اور صبا کے جذبات کو دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے۔ ایک دن صبا نے ایان سے کہا، کاش ہم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں، کبھی کوئی مشکل نہ آئے۔ ایان نے اسے گلے لگایا، چاہے مشکلات آئیں یا نہ آئیں، ہمیں ہمیشہ ساتھ ہیں، یہی اہم ہے۔ یہ الفاظ صبا کے دل کو چھو گئے اور دونوں کی محبت اور مضبوط ہو گئی۔ شہر کی روشنیاں، چاندنی راتیں اور دل کی دھڑکنیں، سب کچھ اب ایان اور صبا کے لیے خوشیوں کا پیغام بن گئی تھی۔ ایک دن ایان نے صبا کو شہر کی سب سے خوبصورت چھت پر لے جا کر کہا، صبا کیا تم اپنی زندگی کا باقی حصہ میرے ساتھ گزارو گی؟ صبا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا، ہاں ایان، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں تھی بلکہ قربانی، صبر اور ایک دوسرے کے لیے وفاداری کا سبق بھی دیتی ہے۔ ایان اور صبا کے دل اب ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور ایک نیا سفر شروع ہوا، چاندنی کا سفر۔